اور اس کے نتیجے میں کراچی کا یہ نقصان ہوا ہے. یہ سب ملے ہوئے ہیں اور یہ مل کر لوٹ مار کا نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے. سارے اداروں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. بلاول صاحب نے فرمایا کہ 18ویں ترمیم سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پورے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دیں, کھلواڑ کر دیں, آئین سے کھلواڑ کریں گے, 18ویں ترمیم سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دیں گے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی, KDA پر قبضہ اور سارے اداروں پر قبضہ صوبائی حکومت کا ہو رہا تھا, تو یہ ہر حکومت کا حصہ رہے. کراچی کے پورے وسائل پر قبضہ کیا گیا اور یہ قبضہ گیروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, وڈیروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, جاگیرداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. پورے پاکستان میں جہاں کسی کی زمین پر قبضہ ہوگا, جماعت اسلامی انشاءاللہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اس پورے نظام کے جتنے ہرکار ہیں ان کے خلاف مزاحمت کرے گی. کر لیا جاتا ہے اور عام کاشتکار اور ہاری رلتا رہتا ہے, اس پورے گلے سڑے عدالتی نظام کے دھکے کھاتا رہتا ہے, تھانے کچہریوں کے اور عدالتوں کے. تو اس پورے سسٹم میں ہم انشاءاللہ تعالی عوام کی ترجمانی کریں گے پورے پاکستان میں, اور بدل دو نظام جو تحریک ہم نے شروع کی ہے اس کا یہ اہم حصہ ہوگا کہ پورے پاکستان میں جہاں کسی کی زمین پر قبضہ ہوگا, جماعت اسلامی انشاءاللہ اس مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اس پورے نظام کے جتنے ہرکار ہیں ان کے خلاف مزاحمت کرے گی. یہ مشکل کام ہے, ہمیں معلوم ہے, اس راستے میں مشکلات اور پریشانیاں ہیں اور ہم قانون ہاتھ میں لینا بھی نہیں چاہتے. لیکن جب کوئی قانون موجود ہی نہ ہو سرے سے, جب عدالتیں اپنا کام نہ کریں, جب تھانے جو ہے یرغمال بنے ہوئے ہوں, جب خاندانی ریاست جو ہے وہ وراثت اور وصیت کے اوپر پارٹیاں اور پاکستان کا نظام چل رہا ہو, جب جمہوریت پہ شب خون مار کر فارم 47 کی بنیاد پر حکومتیں چل رہی ہوں, جب سارے اختیارات پہ قبضہ کر لیا گیا ہو, تو ایسی صورتحال میں پھر عوام کے ساتھ مل کر ہی مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور ان لوگوں کا راستہ روکنا پڑے گا, اور انشاءاللہ جماعت اسلامی یہ کام کرے گی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ساری بحثیں چلتی ہیں, صوبے بنائے جائیں, تقسیم کیا جائے, انتظامی یونٹ بنایا جائے. کسی بھی ملک میں اس طرح کی کسی یعنی اگر کوئی بھی تہذیب اور ثقافت اور کلچر رکھنے والا ملک کوئی ہو اور وہاں ڈیموکریسی موجود ہو, تو یہ بحثیں صرف ایک انتظامی بحثیں ہوتی ہیں. لیکن پاکستان میں اس طرح کی بحثیں چھیڑ کر لوگوں کو لڑوایا جاتا ہے اور کام نہیں کیا جاتا. اسی لیے ایسی ایسی باتیں کروائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں لوگ لڑیں اور یہ اپنے دوسرے تیسرے چوتھے کام کر لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شہری حکومتیں ہیں, بلدیاتی حکومتیں ہیں, ایک تو ان کو حکومت کا درجہ ملنا چاہیے. کراچی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھا 2001 سے 2005 تک, اگرچہ کہ بعد میں بھی رہا 4 سال, اگرچہ کہ اس میں بھی اختیارات پوری طرح سے منتقل نہیں ہوئے تھے, وہ بھی آئیڈیل نہیں تھا لیکن قدرے بہتر تھا, اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں سٹی ناظم کے پاس ہوتی تھیں. لیکن بعد میں تو انہوں نے سارے تلپٹ کر دیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں جتنے شہری اختیارات آج یہ جو MQM واویلا کر رہی ہے اور نورا کشتی لڑتے ہیں ہر تھوڑے دنوں کے بعد, بے وقوف بناتے ہیں قوم کو, ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1993 1997 ان سب جگہوں پر جب یہ KDA, جب LDA, جب MDA, ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی, KDA پر قبضہ اور سارے اداروں پر قبضہ صوبائی حکومت کا ہو رہا تھا, تو یہ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں. ہر حکومت کا حصہ رہتے ہوئے کراچی کے پورے وسائل پر قبضہ کیا گیا اور یہ قبضہ گیروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, وڈیروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, جاگیرداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. OZT میں ہمارا ایک ہسٹوریکل شہر بنتا ہے, اس شہر کے لوگوں کا وہ ہسٹوریکل شہر کے مطابق 1000 ارب روپے کراچی کو ملنے چاہیے تھے. لیکن یہ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں ہوا کہ اس شہر کے مقابلے میں یہ کر دیا گیا کہ انہوں نے اس کی کلوز کو ہی ختم کر دیا کہ یہ 30 جون 1999 کے ہسٹوریکل شیئر کے مطابق OZT میں حصہ ملے گا. وہ کلاس ختم ہو گئی اور MQM حکومت کا حصہ تھی, اور اس کے نتیجے میں کراچی کا یہ نقصان ہوا ہے. یہ سب ملے ہوئے ہیں اور یہ مل کر لوٹ مار کا نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے, سارے اداروں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور دیکھا دیکھی اب پورے پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے. پنجاب کا اس وقت جو ایکٹ آیا ہے وہ غیر جمہوری ہے. اس میں ایک تو بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. UC کا چیئرمین تک براہ راست عوام منتخب نہیں کر سکتے, یہ حال ہے. اور پھر منتخب ہونے کے بعد 9 لوگ منتخب ہوں گے, ایک ووٹ پڑے گا, 9 لوگ منتخب ہوں گے ایک UC میں, وہ 9 4 کو اور منتخب کریں گے, وہ 13 مل کر UC چیئرمین وائس چیئرمین بنائیں گے, اور 1 مہینے میں ان لوگوں کو کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوگا. گویا ہارس ٹریڈنگ بھی اس میں شامل ہے, جمہوریت کا قتل بھی اس میں شامل ہے, عوام کے مینڈیٹ کی توہین بھی اس میں شامل ہے. اور یہ ووٹ کو عزت دینے والے نون لیگ کے لوگوں, نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ کیسے ووٹ کی عزت ہے کہ آپ
لوگوں کو ان کا حق ہی نہیں دے رہے ہیں، اور آپ نے ساری اتھارٹیز اپنے قبضے میں لے لی ہیں. گویا سندھ ہو یا پنجاب یا کے پی، یہ اتھارٹیز بنا بنا کر لوگوں کے جو بنیادی اختیارات ہیں جو آئین دیتا ہے اس پر انہوں نے شبخون مارا ہوا ہے. اور حال یہ ہے کہ خود لاہور جیسا شہر، اس کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ اسٹیٹس یا گورنمنٹ کا اسٹیٹس نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف ایک ٹاؤن کا اسٹیٹس نون لیگ نے دے دیا ہے. اب جو اس کا جو بھی چیئرمین بنے گا وہ صرف ٹاؤن کا چیئرمین ہوگا، لاہور ٹاؤن کا چیئرمین. آپ اس سے ان کی مینٹالٹی کا اندازہ کر سکتے ہیں. گویا یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کا کوئی فرد آئے، چاہے اپنی پارٹی کا ہی کیوں نہ ہو، ہمیں نہیں معلوم کہ ابھی الیکشن میں کیا ہونا ہے، وہ اس کو بھی با اختیار نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ یہ تو فارم 47 کی بنیاد پر اپنا بندہ لے آئیں گے، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب بار بار تو یہ عمل نہیں ہوگا. اب تو اگر عوام میں بیداری پیدا ہوگی تو اس کو روکا جائے گا، لیکن ابھی تک تو یہی کرتے آ رہے ہیں. تو اپنا بندہ لانے کے باوجود بھی یہ خود اپنی پارٹی کے لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے کہ کوئی نیچے سے اٹھ کر اوپر نہ آ جائے. یہ ہے ان کی دماغ کی کیفیت، یہ خاندانی نظام. باپ کے بعد بیٹی، جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. کیا قربانیاں دی ہیں بھائی آپ نے؟ آپ وراثت کے اندر تو پورے اقتدار میں شریک ہیں، آپ جمہوریت کی جیم کے نقطے سے واقف نہیں ہیں. اس لیے یہ جو ان سیاسی جماعتوں کے نام پر کھلواڑ ہوتا ہے پاکستان میں، نہ اپنی پارٹی میں الیکشن کراتے ہیں، نہ بلدیاتی الیکشن کراتے ہیں، نہ طلبہ یونین کے الیکشن کراتے ہیں، نہ بلدیاتی الیکشن کرانے پڑ جائیں تو اختیارات نہیں دیتے، اور سب کی سب چیزوں پہ قبضہ کرتے ہیں. ابھی بلاول صاحب نے فرمایا کہ 18ویں ترمیم سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پورے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دیں، کھلواڑ کر دیں، آئین سے کھلواڑ کریں گے، 18ویں ترمیم سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دیں گے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اور 18ویں ترمیم میں اگر صوبوں کو اختیارات ملے ہیں تو پی ایف سی ایوارڈ کیوں نہیں ہو رہا 15 سال سے سندھ میں؟ یہ لوکل باڈیز کو اختیارات کیوں نہیں دے رہے؟ آئین ہی میں یہ بات موجود ہے 140A میں کہ تمام مالیاتی، سیاسی، انتظامی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں گے. ٹرانسفر آف پاور ہے یہ. تو بلاول صاحب بتائیں نا کہ انہوں نے کتنا ٹرانسفر آف پاور کیا ہے. انہوں نے تو ابھی تک پی ایف سی ایوارڈ کے لیے کمیٹی تک اناؤنس نہیں کی، ابھی تک تو نہیں کی نا نوٹیفائی. یہ حال ہے ان کی جمہوریت کا. آئین کو قتل کرتے رہو بار بار، اور جہاں اپنا مفاد آئے تو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دیں گے، اور یہ سب جو ہے وہ ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقامی بلدیاتی حکومتیں، ان کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا درجہ ملنا چاہیے. جو بڑی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں ان کو باقاعدہ جو ہے وہ سٹیز کا درجہ ملنا چاہیے، اور یہ بیوروکریسی کے ذریعے سے جو ہینڈل کرتے ہیں پورے سسٹم کو، اس کا نظام کو ختم ہونا چاہیے. بیوروکریسی کو مقامی حکومتوں کے ماتحت ہونا چاہیے. یہ آئین کی روح ہے، لیکن اس کو بار بار یہ پامال کیا جاتا ہے. لہٰذا جماعت اسلامی پورے ملک میں اس کے خلاف تحریک چلائے گی، اور خصوصاً پنجاب میں 7 دسمبر کو انشاءاللہ بیک وقت پورے پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ بہت زبردست قسم کے ہم احتجاج کریں گے. اور پنجاب کے بلدیاتی کالا قانون، اس کو ہم کالا قانون ڈکلیئر کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس میں وہ انٹینشنز ہیں جس پہ قبضے کو مزید جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا، اور سارے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں رکھا جائے گا. ہر چیز پر اپنا نام اور اپنی تصویریں لگائی جائیں گی. اربوں روپے کے اشتہارات ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے چلائے جائیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے گا. بادشاہ سلامت بن کر اور ملکہ بن کر جو ہے وہ یہ رول کرنے کا سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو اختیار دو، یہ ہمارا نعرہ ہے. بدل دو نظام تحریک کے ذریعے ہم عوام کو اختیار دینے کی اور امپاور کرنے کی اور مقامی حکومتوں کے قیام اور ان کو مکمل با اختیار بنانے کی اس تحریک کو تیز تر کریں گے آنے والے دنوں میں. 7 دسمبر کو انشاءاللہ پورے پنجاب میں احتجاج ہوگا، اور وہیں سے ہم اگلے بھی اپنے سٹیپس بتائیں گے. اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. جماعت اسلامی جب کسی چیز کو ٹیک اپ کرتی ہے تو آپ کو معلوم ہے، سندھ کے لوگ جانتے ہیں، کراچی کے لوگ جانتے ہیں اس بات کو بہت اچھی طریقے سے کہ پھر ہم رکتے نہیں ہیں، اور آج تک بھی ہم اپنے اس پورے موڈ میں موجود ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اس شہر کو اور اس صوبے کے عوام کو بھی تمام تر جو ہے وہ حق ملیں گے. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو اجتماع عام جماعت اسلامی کا مینار پاکستان پہ ہوا، شہر کراچی کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی. ٹرینوں میں جو ہے وہ لوگ یہاں سے گئے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں شہر کے لوگوں کو بھی، پورے صوبے کے لوگوں کو اور پورے پاکستان کے لوگوں کو، بلکہ بیرون ملک سے بھی بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ اس میں شریک ہوئے. اور جو انٹرنیشنل اس کا سیشن تھا اس میں تو پوری دنیا سے تقریباً 42-43 ملکوں سے جو ہے ڈیلیگیشنز آئے تھے، اور بہت بڑی تعداد میں وہ شریک ہوئے، اور الحمدللہ پوری امت کا تصور بھی ابھرا. اور وہاں پر ہم نے بہت بنیادی طور پر
جس چیز پر بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدل دو نظام صرف مقامی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اب پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے، اس لیے کہ جو موجودہ نظام ہے پوری دنیا میں یہ نظام انسانیت کو ڈیلیور نہیں کر رہا، اور خود ایسے لوگ جو غیر مسلم تھے اور وہ کوئی ہیومن رائٹس ورکر تھے، انوائرمنٹلسٹ تھے، وہ بھی اس میں شریک ہوئے، اور جنہوں نے فلسطین کاز کے لیے کام کیا وہ بھی شریک ہوئے، اور انہوں نے بھی یکجہتی کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لاہور میں بنا رہی ہے، جو اسلامک موومنٹس بھی اور تمام وہ لوگ کہ جو انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھے گی، اور سب نے اپنے کنسنٹ کا اس میں جو ہے وہ اظہار کیا، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اس میں اپنے سرو کرے گی، خدمت کرے گی، کوارڈینیٹ کرے گی۔ تو نظام کی تبدیلی پوری دنیا کا مطالبہ ہے۔ یہ جو جبر کا اور ظلم کا نظام ہے، جہاں چاہو جمہوریت کے نام پر، اور جہاں چاہو جو ہے وہ بادشاہتوں کے نام پر، اور جہاں چاہو جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹ کر اقتدار قائم کرو، ویسے بھی اب مغرب کے ہاتھ سے یہ اقتدار نکل رہا ہے۔ اور میں اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اب جب کہ ویسٹ اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے، ایک جھوٹی تہذیب اس کی ڈاؤن فال اور ڈھلان پر کھڑی ہوئی ہے، اور اس کا امام امریکہ تو اس سے زیادہ ڈھلان پر موجود ہے، اور ویسٹ سے ایسٹ کی طرف مرکز منتقل ہو رہا ہے، اور ایسے ماحول میں اسلام اور اس کی جو آفاقی دعوت ہے اور امن کا پیغام ہے اور اس کا نظام ہے، وہ اب ایک بہت بڑی سمجھ لیں کہ نعمت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر پاکستان کے عاقبت نااندیش حکمران امریکی غلامی کو اوڑھنے کے چکر میں ہیں، ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پہلے چاپلوسیاں کر کر کے، خوشامد کر کر کے اس کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنا، اس کو سلیوٹ پیش کرنا، یعنی وہ ٹرمپ جس نشست میں ہمارے پرائم منسٹر سلیوٹ پیش کر رہے تھے، اس میں ٹرمپ نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے 2 سال میں نیتن یاہو کو وہ اسلحہ دیا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، لیکن نیتن یاہو نے اس کا بہترین استعمال کیا ہے، اور بہترین استعمال یہ تھا کہ 70-80 ہزار فلسطین کے بچوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں کو شہید کیا ہے، کارپیٹ بومبنگ کی ہے، ڈرون کے ذریعے حملے کیے ہیں، اور اس پر ہمارے پرائم منسٹر سلیوٹ پیش کر رہے تھے ٹرمپ کو۔ یہ ذہنی غلامی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی غلامی کر کے ان کا اقتدار کو دوام مل سکتا ہے۔ اس غلامی کے رستے کو چھوڑنا پڑے گا۔ خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ غزہ کے حوالے سے پاکستان کا جو پرنسپل سٹینڈ ہے یا فلسطین کے حوالے سے، وہ آج سے نہیں ہے، وہ پاکستان بننے سے بھی 20-30 سال پہلے سے چل رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت میں جتنے اجلاس ہوتے تھے فلسطینیوں کی حمایت کی جاتی تھی۔ 1940 میں قرارداد پاکستان کے ساتھ قرارداد فلسطین پیش ہوئی، قائد اعظم نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا۔ پہلا آفیشل لیٹر جو قائد اعظم نے لکھا تھا گورنر جنرل کی حیثیت سے، وہ ہیری ٹرومین کو لکھا تھا جو امریکہ کا صدر تھا، اور اس کو یہ بات لکھی تھی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ہے ہمارا اسٹینڈ۔ پھر اس کے بعد ہمیشہ پاکستان نے اسرائیل کو کبھی بھی نہ صرف یہ کہ تسلیم نہیں کیا، بلکہ فلسطین کی آزاد اور ایک ہی ریاست کی بات کی۔ اور حال یعنی 1967 میں پاکستان کی طرف سے ہمارے پائلٹ گئے جنہوں نے وہاں جارڈینین جو ایئر فورس تھی اس کے ساتھ مل کر حصہ لیا، اور اس وقت ہمارے ایک پائلٹ تھے، انہوں نے سیف الاعظم ان کا نام تھا، گروپ کیپٹن، انہوں نے 2 اسرائیلی جہازوں کو جارڈینین ایئر فورس کی طرف سے لڑتے ہوئے جہنم واصل کیا، گرایا۔ پھر 1973 میں ہمارے ایئر فورس کے جوانوں نے شام کے ساتھ مل کر جو جنگ ہوئی تھی اکتوبر 1947 میں حصہ لیا اور 2 اسرائیلی جہازوں کو گرایا۔ یہ ہماری شان ہے۔ ہم نے 1982 میں دنیا میں صرف 3 ملک تھے، پاکستان، ایران اور الجیریا، جس نے بیروت کے میں جب جنگ ہو رہی تھی تو یہ پیشکش کی تھی کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پاکستان کا اسٹینڈ ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ کے کہنے پر غزہ میں جو سیکورٹی کونسل میں UN کی قرارداد تھی جس کو چین اور روس نے ابسٹین کیا، اس میں پاکستان نے ٹرمپ کی حمایت کی، اور اس قرارداد میں اگر یہ بات موجود ہے کہ وہاں اسٹیبلٹی فورس بنائی جائے گی تو ہم بے چین ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم ٹرمپ کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے وہ فوج بھیجیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں بھی پاکستان کی افواج کو غزہ کے اندر نہیں بھیجنا چاہیے، اور یہ پاکستان کی فوج کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، پاکستان کی قوم کے ساتھ بھی، اور پاکستان کے جو اصولی سٹینڈ ہے اس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ یہ چیزوں کو خلط ملط نہ کریں اسحاق ڈار صاحب۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سیدھی بات کریں، اور یہ بات کریں کہ ہم کسی صورت میں بھی نہیں بھیجیں گے، کیونکہ جب اسٹیبلٹی فورس وہاں پر جائے گی
اور اگر قرارداد میں یہ بات موجود ہے کہ ڈسارم کیا جائے گا فلسطینیوں کو، تو آپ کس کو ڈسارم کرنے جا رہے ہیں؟ ان فلسطینیوں کو جو اب بھی جو ہے وہ مزاحمت پوری دنیا میں